اس کی مختلف راتیں، اس کے دن اور اس کے مختلف لمحات جو ہیں ان کے اندر یعنی ایسے بار بار مواقع اس کو ملتے ہیں، خواہ وہ نماز پنجگانہ کی شکل ہو، خواہ نماز تراویح ہو، خواہ وہ وقت افطار ہو، خواہ وہ سحری کی برکتیں ہوں، خواہ وہ صدقہ و خیرات کے مختلف لمحات ہوں۔ بہت سے اس کے اندر ایسے مواقع ہیں کہ جس کی وجہ سے یعنی گویا کہ یوں ہے کہ بندہ جنت کے دروازے پہ پہنچ گیا ہے اور دروازہ کھل گیا اور اب اس نے جنت میں داخل ہو جانا ہے۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے لحاظ سے دروازوں کے کھلنے کا تذکرہ کیا، اور یہ ایک خاص موسم ہے جس کے اندر یعنی جنت کو حاصل کرنے کے لیے جو زیادہ ترجیحی بنیادوں پر طریقے ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ اوقات کے لحاظ سے جس طرح کہ پہلے ذکر ہوا والدین کی خدمت کا، تو الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تو یعنی وہ جنت کے جس کے اتنے فضائل ہیں اور جس کے لحاظ سے بہت زیادہ جد و جہد کی دعوت دی گئی ہے، تو بندہ مومن کو ایک طرف تو محلے کی مسجد کی طرف متوجہ کر کے جنت دکھا دی گئی، اور دوسری طرف گھر کے اندر ہی اس کے لیے یہ اہتمام ہے کہ تم اپنی سیٹ کنفرم کر لو، تم جنت جانے کے لحاظ سے غنیمت جانو کہ تمہاری والدہ زندہ ہیں، اور ان کو جتنا راضی رکھو گے اور جتنی خدمت کرو گے تو اس ذریعے سے تمہیں جنت مل جائے گی۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ کہ جو والد ہے بندے کا، وہ ابا جی جو ہیں وہ جنت کا جو سینٹرل گیٹ ہے، درمیانہ وہ اہم دروازہ، وہ باپ کو قرار دیا گیا۔ تو اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، فرمایا ہما جنتک و نارک کہ وہ دونوں تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ یعنی اگر تم حقوق پورے کرو گے تو ان کی وجہ سے ہی تم جنت کے مالک بن جاؤ گے، جنت تمہیں ورثہ ملے گا۔ یعنی وہ اتنی بڑی شخصیات ہیں اور ان کا ہونا زندگی میں تمہارے لیے اتنا گولڈن چانس ہے کہ وہ تمہاری جنت ہیں، یعنی ان پر ہی جنت کا اطلاق کر دیا گیا کہ وہ تمہاری چلتی پھرتی جنت ہیں۔ یعنی باپ بھی جنت ہے، ماں بھی جنت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور دوسری طرف یعنی خود ماں کو جنت قرار دیا، باپ کو جنت قرار دیا، اور یہ جو حساس مقام ہے اس پر مطلع کر دیا گیا کہ اگر تم نے ان کے حقوق کی ادائیگی نہ کی تو پھر یہیں سے تمہیں جہنم دھکیل دیا جائے گا، اور اگر تم ان کے حقوق کی ادائیگی کرو گے تو اتنا قریب ہے تمہارے لیے جنت کا دروازہ کہ ہما جنتوں کا کہ یہ تمہارے والدین جو ہیں اللہ نے انہیں تمہاری جنت بنا دیا ہے۔ یعنی ایک طرف جنت کا قیمتی ہونا یہ بڑا اہم ہے کہ موضع صوت من الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک چھڑی ایک کوڑا جتنی جگہ پہ جنت میں رکھا جائے اتنی جگہ جنت کی دنیا وما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو ایسی قیمتی چیز کے لیے تو بندہ کہتا ہے کہیں دور جا کے بھی لینی پڑے تو لے لے، اور ادھر یہ ہے کہ اس کے گھر کے اندر ہی رب ذوالجلال نے اس کے لیے کتنا اہتمام کر رکھا ہے، ہما جنتوں کا کہ تمہارے والدین تمہاری جنت ہیں، اور پھر محلے کے اندر جو ہے اہتمام کر رکھا ہے خالق کائنات جل جلالہ نے جنت کا۔ اور اس بنیاد پر بھی کہ جس وقت کلمہ حق کی سربلندی کے لیے ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے تو یہ اس کے قدم جنت کے قریب اس کو کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو فرمایا جب جنگ احد کا موقع تھا کہ ابھی یعنی یہ احد کے پار جنت ہے، تو صحابی کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، کہا پھر میں یہ کھانے تک بھی دیر نہیں کرنا چاہتا اور میں فوراً جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہ یعنی اسلام کے اندر مختلف جو عبادات ہیں اور احکام ہیں وہ جنت کے حصول کے ذرائع اور جنت کی ٹکٹیں ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دے کہ وہ زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ وہ شرمگاہ کے لحاظ سے کسی طرح بھی کوئی غلطی کا ارتکاب نہیں کرے گا، تو سرکار فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں، میری طرف سے اس کو گارنٹی ہے کہ وہ جنت میں اس کو پہنچایا جائے گا۔ تو اس بنیاد پر یعنی جنت اگرچہ پوشیدہ ہے، غیب ہے، لیکن ایمان بالغیب کی بنیاد پر اس کے وجود، حقیقت اور اس میں جانے کے لحاظ سے ہمیں ان احکام کے اندر متوجہ کیا گیا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں تو پھر اور بھی ذرائع تھے، اسی بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور ان کا کوئی ہم پلہ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت جو جنت کا ملنا اور جہنم سے دوری اور نار جہنم کا حرام ہو جانا، اس کے لیے تو ایک بندہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا تھا ظاہری حیات کے اندر ایمان کی شکل میں، تو یہی جنت جانے کا بہت بڑا راستہ تھا، اور اس کے ساتھ بھی مختلف مواقع تھے۔ مثلا جس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں جنتی خاتون کے بارے میں، تو فرمایا کہ یہ جو کالے رنگ کی خاتون ہے یہ جنتی ہے، اور اس کے جنتی ہونے کے لحاظ سے فرمایا کہ میں پاس موجود تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ خاتون آئیں اور انہوں نے کہا اسراؤ و تکشف، کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، تو اس میں میرا پردہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا، تو فد اللہ ان یعافینی، اللہ سے دعا کرو کہ رب ذوالجلال مجھے عافیت عطا فرما دے، یعنی بیماری دور ہو جائے اور میرا پردہ جو ہے اس میں فرق نہ آئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت صبرت فلک الجنہ و ان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، کہ اگر تم چاہتی ہو تو بیماری پہ صبر کر لو تمہیں جنت مل جائے گی، اور اگر چاہتی ہو تو میں پھر دعا کر دیتا ہوں اور بیماری دور ہو جائے گی۔ یعنی دونوں چیزیں حتمی اور کنفرم تھیں کہ بیماری بھی یقیناً چلی جائے گی اور جنت بھی یقیناً مل جائے گی۔ یقیناً کا معاملہ ہی تھا، تب یہ حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے تھے کہ کسی نے جنتی خاتون کے بارے میں جاننا ہو تو یہ جنتی ہیں۔ تو کیسے ان کو جنت ملی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا، تو اگر آپ کو جنت کے لحاظ سے سیٹیں کنفرم کرنے کا اختیار نہ ہوتا تو سرکار کیسے یہ فرماتے کہ مرضی ہے تو یہ لے لو، مرضی ہے تو یہ لے لو۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ آپشن دونوں رکھے تو وہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ کہا کہ اصبروا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیماری کا کوئی نہیں، میں بیماری پہ صبر کر لیتی ہوں، آپ مجھے جنت عطا کر دیں۔ تو یہ مواقع بھی یقیناً تھے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قیامت تک کی امت کے لیے مواقع بنا دیے، جس طرح کہ ہمیں اس وقت خصوصی طور پر
رمضان المبارک کے لمحات جو ہیں وہ میسر ہیں کہ جس میں ہر افطاری کے وقت جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کو جہنم سے بری کیا جاتا ہے، ہر رات میں پروانے جہنم سے آزادی کے جاری ہوتے ہیں اور جنت جو ہے وہ بانٹی جاتی ہے۔ اس مہینے کے اندر یعنی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر اس کے آنے سے پہلے خطبہ دیا، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ وہ مہینہ آ گیا ہے کہ جو عظیم مہینہ ہے، ہر گھڑی جس کی عظمت والی ہے، اور جو مہینہ برکت والا ہے، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، کہ باقی مہینوں میں فرائض جس قدر جنت کے قریب کرتے ہیں، اس میں نوافل اسی طرح جنت کے قریب کر دیتے ہیں، اور پھر فرائض جو ہیں وہ ایک فرض کو 70 فرائض کے اندر تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ یعنی ایک ایسا پیکج ہے اس مہینے کا، اس کے اندر دن رات میں رحمتوں کے اتنے میلے ہیں کہ کسی نہ کسی گلی میں بندے کی رحمت سے ملاقات ہو ہی جاتی ہے، اور مغفرت کی اتنی ہوائیں چلتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی جھونکا انسان کے گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یعنی اس میں اس قدر کرم کی، رحمت کی برسات ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر بندے کے حصے کی جہنم کے شعلے بجھ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے یہ مختلف قسم کے جو اعمال صالحہ ہیں ان کی طرف متوجہ رہیں، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک کے ساتھ وابستہ رہیں، اور یہ وابستگی مضبوطی سے رہے، چونکہ جنت کی جو سب سے بڑی شاہراہ ہے وہاں ہر طرف جھنڈے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی لہرا رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہر نبی کو لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کو ایک کوٹا دیا گیا کہ ایسی دعا کہ جو یقیناً قبول تھی، تو فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی۔ فرمایا انی اختبات دعوتی، میں نے وہ دعا چھپا کے رکھی ہوئی ہے، سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، یعنی وہ دعا ابھی نہیں مانگی۔ کیوں نہیں مانگی؟ شفاعۃ لامتی الی یوم القیامہ، کہ وہ دعا مانگوں گا اور اس کے ذریعے ساری امت کو جنت میں لے جاؤں گا۔ تو اس بنیاد پر ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ کثرت سے عمل، اور آپ کی جو دی ہوئی شریعت اور دین ہے، بالخصوص نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نفاذ کی جد و جہد اور آپ کی ناموس پر پہرا دینے کا جو کردار ہے، یہ سارے وہ ذرائع ہیں کہ جس کی وجہ سے جنت میں انسان کی سیٹ کنفرم ہوتی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو جنت کا مہمان بنائے، رب ذوالجلال ہم سب کو نار جہنم سے آزاد فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ رمضان المبارک کا یہ جو مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں ہم سب کی بخشش فرمائے اور سب کی مغفرت فرمائے۔ وہ لوگ یعنی بڑے بد نصیب قرار پاتے ہیں کہ رمضان گزر جائے اور پھر بھی ان کے گناہ باقی ہوں، رمضان گزر جائے اور پھر بھی ان کا نامہ اعمال سیاہ ہو، رمضان گزر جائے اور پھر بھی ان کا جہنمیوں کی لسٹ میں نام ہو۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو نار جہنم سے آزاد کرتے ہوئے ہمیں جنت کے لحاظ سے اپنا خصوصی فضل اور جو جنت الفردوس ہے اس کے لحاظ سے ہمیں شرف عطا فرمائے، اور ہمارے نامہ اعمال کو ہر قسم
کہ گناہوں کی سیاہی سے ستھرا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں پکی توبہ کی توفیق دے، کیونکہ توبہ کا جو دروازہ ہے یہی جنت کا دروازہ ہے، اور توبہ کی وجہ سے سالوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور چند لمحوں میں توبہ انسان کو اللہ کے قرب میں اعلیٰ مقام پر فائز کر دیتی ہے۔ اور اس کے لیے ندامت ضروری ہے کہ جو جہنم کی راہوں پہ وقت گزرا ہو، بندہ اسے یاد کر کے اعتراف کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور پھر جب ندامت سے اس کے آنسو نکلتے ہیں تو یہ چند آنسو بھی رحمت کے سمندر میں ہلچل مچا دیتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مقدس مہینے میں اہل جنت کے معمولات کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔